اس نے حفاظت کری 3 جگہ قرآن پاک کی ایک ہی آیت 3 جگہ 10ویں پارے میں 26ویں پارے میں اور 28ویں پارے میں بعد الہی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بعد الہی سارے بزرگوں لما بیٹھے ہوئے میری تعریف کریں گے انشاءاللہ اللہ کے ارشاد فرما رہا ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون 10واں پارہ 26ویں پارے میں والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا اللہ کی فرماتا لوگوں اللہ کی طاقت دیکھنا چاہتے ہو اللہ کی پاور دیکھنا چاہتے ہو کہ وہ کتنا پاور والا ہے فرمایا تو اس کی پاور دیکھنی ہے تو دیکھو رب وہ ہے جس نے کملی والے جیسا عظیم الشان رسول بھیجا ہے جب رسول کی پاور یہ ہے تو اشارہ کرے ڈوبا ہوا سورج واپس آتا ہے اشارہ کرے چاند پر ٹکڑے ہو جاتا ہے درخت جانور سجدہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جب رسول کی پاور یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھیجنے والے رب کی پاور کیا ہو فرمایا دین حق اور ہدایت کے ساتھ اس لیے بھیجا ہے تاکہ اس کے دین کو سارے دینوں پہ غالب فرما دے حضور کے دین کو سارے دینوں پہ غالب کرنے کے لیے بھیجا لیظہرہ علی الدین کلہ اور بڑی زوردار بات ارشاد فرمائی یہ نہیں فرمایا اس میں دعا ہو جاؤ علماء کرام دعا ہو جاؤ مشائخ دعا ہو جاؤ مسلمانوں تم دعا ہو جاؤ فرمایا نہیں وکفی باللہ شہیدا اس پہ اللہ کی گواہی کافی ہے حضور کا دین غالب آئے گا ساری دنیا میں اگر مخالف ہو جائے علماء چھوڑ دے پیر چھوڑ دے اپنے اپنے حجروں میں بیٹھے رب فرماتا رب میں کسی کا محتاج نہیں میں گواہ ہوں تو کملی والے کا دین غالب آئے گا اس کی ایک مثال دیکھ لیں اپنی آنکھوں کے ساتھ میں نے رات میں اپنی آنکھوں سے امریکی فوج کو تقریباً 4 سال ہو گئے رات میں آئے ہوئے آئے تھے 2-4 دن میں کم بن گئے 4 سال ہو گئے ایک امریکی ٹینٹ میں 4 امریکی کتے بیٹھے ہوئے ہیں ایک کا رخ مشرق کو ایک کا مغرب کو ایک کا شمال کو ایک کا جنوب کو چاروں کی ٹانگیں کانپ رہی ڈر رہے کس سے ایک 70 سال کا بوڑھا آ رہا ہے ایک سائیکل سوار آ رہا ہے 12-13 سال کا بچہ آ رہا ہے 14-15 سال کی جوان بچی آ رہی ہے ڈر رہے ہیں کہ اس نے سینے سے بم نہ باندھا ہو ٹینٹ میں بیٹھے ہوئے ڈر رہے ہیں اور وہ جس نے بم باندھا ہوا ہے وہ مسکراتا ہوا جا رہا ہے اس سے کسی نے پوچھا تم موت کے منہ میں جا رہا ہے تم ڈرتا نہیں اس نے کہا صرف میں ہی نہیں حضور کا کوئی غلام بھی موت سے نہیں رہتا حضور کا غلام ہو موت سے رہے نتیجہ کیا ہے نتیجہ یہ ہے اب وہ وہاں سے بھاگ رہے ہیں میرے رات کے قائد حضرت امام شاہ سلمانی رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا عراق انبیاء کی شہیدوں کی سرزمین ہے امریکہ یہاں سے ذلیل ہو کے جائے گا جائے گا انشاءاللہ کہنے سے انشاءاللہ یہاں سے ذلیل ہو کے جائے گا دل آ گیا قریب بالکل بش کہتا ہے فوج بھیجوں گا کانگریس کہتی نہیں بھیجیں گے واپس کرو 24,000 امریکی فوجی عراق سے بھاگ گیا سرحدیں پار کر کے بھاگ گیا ادھر کی بہت سارے لکھنے کے درخواست کرنے میں واپس بلاؤ ایک 4,000 سے زیادہ جو امریکی قتل ہوئے ہیں کہ ماں بھوک ہڑتال کر کے بھائی اس کے سامنے بیٹھی ہے وہ کہتی میرے بیٹے کا قاتل بش ہے جواب دو حساب دو میں کہتا ہوں تمہارا حال یہ ہے ایک کا حساب مانگ رہی ہو ایک کی ماں بھوک ہڑتال کر کے بیٹھی ہو ہمارے وہاں کا حال یہ ہے جس کا بیٹا شہید ہو جاتا ہے اس کی ماں اللہ کے حضور سجدہ کر کے کربلا کی سرزمین پہ کہتی ہے یا اللہ تم نے میرے اور محمد قبول کر لیے تیرا شکر ہے میرا نام بھی شہیدوں کی ماں کی طرف سے لکھا گیا ہے
جس قوم کی ماؤں میں یہ جذبہ ہو تو بچے کو دودھ پلاتے ہوئے یہ دعا کریں یا اللہ میں شہید کی یا غازی کی ماں بن جاؤں، اس قوم کو دنیا کا کوئی اسلحہ شکست نہیں دے سکتا انشاءاللہ۔ ہم عراق سے بھاگ رہے ہیں، افغانستان سے بھاگ رہے ہیں، اللہ آپ کو عمر عطا فرمائے، ہمیں بھی دیکھنے کے دل نصیب فرمائے۔ میں اور آپ دیکھیں گے کہ وہ وہاں سے ذلیل ہو کے جائیں گے، جا رہے ہیں، جس دن وہ وہاں سے ذلیل ہو کے جائیں گے ان کے جتنے بھی ایجنٹ اور ٹاؤٹ پوری دنیا میں بیٹھے ہو سب ذلیل ہو جائیں گے۔ یہ خلا پیدا ہوگا اور وہ خلاف پر کرنا ہے آپ نے، غلامان مصطفیٰ نے، حضور کے دین کو اللہ نے غالب کرنا ہے، اس کے لیے کسی کو نکلنا ہوگا، میدان عمل میں جو قربانیاں دے رہے ہیں ان کا ساتھ دینا ہوگا، دین غالب آئے گا، رب کا وعدہ ہے۔ اور یہ حافظ، یہ قاری، یہ علماء، اس دین کے سپاہی، اس کے مجاہد، اس کے سپاہ سالار بن کے پوری دنیا میں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا پیغام دیں گے۔ میری سرکار نے فرمایا ایسا وقت آئے گا کہ روئے زمین پہ کوئی ایک بھی یہودی اور عیسائی باقی نہیں رہے گا، ہر طرف حضور کا کلمہ پڑا جائے گا۔ وقت آئے گا انشاءاللہ، بلکہ فرمایا کہ جب آمنا سامنا ہوگا تو ایسا وقت آئے گا کہ درخت اور پتھر بھی کہے گا مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کر دے۔ درخت اور پتھر بھی مسلمان کی حمایت کا تعاون کرے گا، ساتھ دے گا، اللہ کا دین غالب آئے گا۔ اور کیسے آئے گا؟ قرآن پاک کی سورۃ 6 سے پڑھا 11واں رکوع، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم۔ فرمائے ایمان والو تم دین سے پھر جاؤ، اللہ تو بھیجنے والا اسے کسی کی حاجت تو نہیں، ان اللہ غنی عن العالمین۔ اگر تم دین سے پھر جاؤ اللہ کیا کرے گا؟ فرمایا قریب ایسی قوم لائے گا جو اللہ سے محبت کرے گی، اللہ ان سے محبت فرمائے گا۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں نکلیں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، کسی پروپیگنڈے کی پرواہ نہیں کریں گے، کسی بکواس کی پرواہ نہیں کریں گے۔ دنیا دار یہ چاہتا ہے مولانا صاحب بس لا الہ کہتے رہے، الا اللہ نہ کہتے، الا اللہ سے تکلیف ہوتی، لا الہ اور کرنا بھی ہے تو بیٹھ کے مسجد میں پڑھتے رہے، ہمارے اقتدار کو چیلنج نہ کریں۔ انہوں نے کہا مکے کے کافروں میں آپ اپنے رب کو مانیں، اپنے دین کو لیتے، ہمیں ہمارے جھوٹے خداؤں کو کچھ نہ کہیں، لیکن کلمہ طیبہ کی ترتیب ایسی بنائی گئی کہ پہلے سب باطل معبودوں کی نفی، اس کے بعد اثبات، پہلے لا الہ ہو پھر لا الہ۔ جب تک باطل نظام کو، ظالم بادشاہوں کو، خدا کو چیلنج کرنے والے باقی حکمرانوں کو چیلنج نہیں کرو گے، ایمان مکمل کیسے ہوگا؟ وہ چاہتا ہے مولوی مسجد میں صرف بس قرآن پاک پڑھتا رہے، پڑھاتا رہے، ہمیں کچھ نہ کہے، لیکن اب تو اس طرف بھاگا اپنے اس لیے بھی تکلیف دیتا ہے، ان کا قرآن پڑھنا پڑھانا بھی دوبارہ نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں اس میں بھی کچھ عدل بدل ہو جائے، اس لیے کہ مفتی صاحب جو بات فرماتے ہیں ان کے بعد سے دلوں میں جذبہ پیدا ہوتا ہے، جان دینے کا، شہادت کا شوق پیدا ہوتا ہے، اور یہ مسلمان جو ہے نکل پھٹا ہوتا ہے، زیر نہیں ہوتا کسی سے، ان کا بات بھی بار آواز نہ آئے، اس کی لاؤڈ اسپیکر ان کا بند کر دو، بار آواز نہ جائے، ان کے درس بند کر دو، ان کی آواز بند کر دو۔ آخری عبادت کر رہا ہوں، انشاءاللہ یہ آواز گونجتی رہے گی، اونچی کر دیں انشاءاللہ، سب مل کے باواز بلند کہیں انشاءاللہ، یہ آواز گونجتی رہے گی، یہ ذکر انجا رہے گا، میری سرکار کا دین غالب آئے گا۔ اللہ رب العالمین ان دینی مدارس کو اور ان کی کرامے